عورت کو جلدی فارغ کرنے کا آسان طریقہ۔ عورت اتنی گرم کہ مرد کا نفس خود پکڑ کر اندر ڈالے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ایک صحت مند زندگی سے نوازتا ہے، لیکن جیسے ہی انسان عمر کی حدوں کو طے کرتا ہے اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو بہت سے لوگ اپنی جوانی کے سبب غلط کاریوں میں آ جاتے ہیں، لیکن شریعت نے انسان کو اپنی جنسی خواہش پورا کرنے کے لیے ایک مکمل نظام متعارف کرایا ہے، جس میں نکاح وہ واحد عمل ہے جس کے تحت انسان غلط کاریوں سے بچتے ہوئے انسان حلال رشتہ قائم کرتا ہے اور اپنی جنسی خواہشات کو اپنی شریک حیات کے تعاون سے پروان چڑھاتا ہے اور اس کی تکمیل کی خاطر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ اب جیسے ہی انسان نکاح کے بندھن میں منسلک ہو جاتا ہے تو شریعت نے بندھن میں منسلک ہونے کے بعد مباشرت کے عمل کو سر انجام دینے کے لیے بہت سے طریقوں سے متعارف کرایا، لیکن لوگوں کی عدم واقفیت کے تحت ان کے درمیان کئی طرح کے جنسی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس سے وہ اپنی شریک حیات کی اس کی منشا کے مطابق جنسی خواہش پوری نہیں کر پاتے، جس سے بہت سے گھر خواہشات کی قدر نہ کرتے ہوئے اور ان کی تکمیل نہ کرتے ہوئے عموماً لڑائی جھگڑے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ویسے تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ شریعت بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو ان کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو جب شریعت کی روک ٹوک بالکل نہیں ہے تو معاشرے کے بہت سے مرد جو مباشرت کے عمل سے تھوڑی واقفیت رکھتے ہیں، وہ اس عمل کو سر انجام دیتے وقت مختلف پوزیشنز بنا کر مباشرت کے عمل کو جلد حاصل کرنے کے عروج پر لے جاتے ہیں، اور وہ جنسی تسکین حاصل کرتے وقت یا مباشرت کے دوران اس عمل کو سر انجام دیتے وقت مختلف پوزیشنز کا بنانا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس بہت سے لوگ شریعت کے احکامات کو عدم واقفیت کے تحت ملحوظ خاطر نہ کرتے ہوئے نہ ہی خود اس عمل سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنی بیوی کی جنسی خواہش کو پورا کرتے ہیں، جس سے ان کی بیوی راضی نہیں ہو پاتی اور آئے روز اپنے خاوند سے جھگڑا کرتی ہے، جس سے اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت بڑھ جاتا ہے اور جنسی مسائل بھی بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان مسائل اور بیماریوں سے بچنے کے لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے ساتھ ہر پوزیشن میں مباشرت کے عمل کو بخوبی سر انجام دیں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے عورت کی شرمگاہ کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے جس سے عورت ہم بستری کے لیے گرم ہو جائے؟ عورت کی ویجائنا میں کون کون سی ایسی جگہ ہے جن کو چھونے، مسلنے، چوسنے اور چومنے سے عورت اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہے، ہم بستری کے لیے تڑپ اٹھتی ہے اور مرد کا نفس خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر شرمگاہ میں ڈالے گی؟ یقین جانیں یہی وہ چند باتیں ہیں جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ناظرین، ویسے تو عورت اور مرد کا تمام جسم ہی جنسی لحاظ سے حساس ہوتا ہے، لیکن کچھ مقامات دوسروں سے نسبتاً زیادہ حساس ہوتے ہیں، جن سے لطف کے لیے ایک دوسرے کے حساس حصوں کو چھونے سے مرد اور عورت دونوں جنسی طور پر مشتعل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہم بستری کے عمل کو کس طرح سے شروع کیا جائے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، تو اسلامی معاشرے کی حیثیت سے بہت سے لوگ اس طرح کی معلومات سے محروم و بے خبر ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح کی جانکاری کے لیے گھبراتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہم بستری کے طریقوں سے عدم واقفیت کے تحت اس عمل کو ٹھیک سے سر انجام نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے عورت مرد دونوں کی جنسی تسکین پوری نہیں ہو پاتی اور اکثر اوقات گھریلو ناچاکی اور جنسی مسائل اور بیماریاں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں پیار و محبت جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، بیوی شوہر سے خوش نہیں ہو پاتی یا پھر خدا نخواستہ کسی غیر مرد کے ساتھ مراسم بنا لیتی ہے۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ عورت مرد کی دیوانی کیسے بن سکتی ہے۔ مرد ایسا کیا کرے کہ عورت مرد کی دیوانی ہو جائے اور خود مرد کا نفس پکڑ کر اپنے اندر ڈالے؟ ناظرین، عورت جب گرم ہوتی ہے تو اس میں 3 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ عورت کی شہوت جب عروج پر ہو تو اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں
اور شہوت کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں، اور وہ عورت مرد کا نفس لینے کے لیے اتنی بے چین ہونے لگتی ہے اور اس مرد کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے تڑپنے لگتی ہے۔ لیکن عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی جنسی گرمی کو جلدی ظاہر نہیں کرتی، لیکن لاشعوری طور پر ان سے ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں جس سے عورت کی جنسی گرمی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو مرد عورت کی گرم کیفیت کو لے کر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور عورت کے حرکات کے بارے میں نہیں جانتے، آج کی ویڈیو ان کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ناظرین، عام طور پر نفس کے سائز کا بڑا یا چھوٹا ہونے کی وجہ سے مردوں کے ذہنی کیفیت میں بہت الجھاؤ رہتا ہے، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے جب تک نفس گہرائی تک داخل نہ کیا جائے، جب تک زور زور سے سٹروک نہ لگائے جائیں، اور اس کو بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا، جبکہ یہ بات بالکل غلط اور 100% غلط ہے، کیونکہ یہ سوچ ہر عورت کے لیے نہیں ہوتی۔ گہرائی تک دخول یا زور سے جھٹکے لگانے سے عورت کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ تو آپ کے دماغ میں یہ سوال اٹھ گیا کہ اگر نفس بھی چھوٹا ہے اور زور زور سے جھٹکے پہ نہ لگائیں تو پھر عورت کو کیسے مزہ آئے گا؟ تو عورت کے اس مزے کو پورا کرنے کے لیے اور اس کی جنسی خواہش کو آرگزم تک پہنچانے اور اس کے بعد ڈسچارج ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عورت سے پیار محبت کی باتیں کی جائیں، اس سے بے حد پیار کرنے لگیں، اس کی خواہش کا احترام کریں اور مباشرت میں اس کو بھرپور لذت دینے لگ جائیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے میاں بیوی کے درمیان عام گھریلو معاملات ٹھیک ہوتے ہیں اور رات کو بستر پر جانے کے بعد خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کی بیوی ہم بستری میں اس لیے مزہ نہیں لیتی، وہ اس کام کو بورنگ اور فضول سمجھتی ہے، کیونکہ آپ کو صحیح طرح سے ہم بستری کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ آپ بستر پر جاتے ہی عورت کو لٹاتے ہیں اور دخول کر کے 5 سے 7 جھٹکے لگا کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایسا تو کوئی جبرن ہی کر سکتا ہے، جس میں مرد اپنی منی نکال کر فارغ ہو گیا اور عورت کو خواہ مخواہ ناپاک کر گیا۔ عورت کو تو نہ مزہ آیا نہ ہی کچھ سمجھ آیا۔ ایسے میں عورت اس طرح کے مرد کو بالکل بھاؤ نہیں دیتی، ایسے مرد کے ساتھ نہیں بناتی، کیونکہ وہ پیار دینا ہی نہیں جانتا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرد اپنی بیوی کو اپنا دیوانہ کیسے بنا سکتا ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے خوش رہے، اس سے پیار کرے، اس میں سب سے بڑا کمال آپ کی مباشرت کی ٹیکنیک کا ہے، جسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنی بیوی کا موڈ بنائیں۔ مباشرت کے لیے اپنی بیوی کو چھیڑ چھاڑ کریں تاکہ بیوی کے دل میں مباشرت کی خواہش ابھرے۔ یہ ایک سائیکالوجیکل عمل ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے عورت کو موڈ بنانے کا اور خیالات میں ہم بستری کے بارے میں سوچنے کا وقت ملتا ہے۔ رات کو بیوی کے لیے کچھ لے کر جائیں جو کہ اسے پسند ہو، جیسا کہ کھانے پینے کی اشیاء یا کوئی ایسا گفٹ جو اسے پسند ہو۔ عورت کے کپڑے اتارنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر کس کریں اور اس کے کانوں کو ہونٹوں سے سہلائیں، گردن کو چھوئیں۔ ایسا سب کرنے سے عورت بہت اچھا محسوس کرتی ہے اور اس طرح اس کے دل میں ہم بستری کی خواہش اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد اپنے اور اپنی بیوی کے کپڑے اتاریں، اس کی چھاتیوں کے نپل پر ہاتھ پھیریں، نپلز کو مس لیں یا پھر ہلکا ہلکا دبا کر چوسیں۔ مسلسل چھاتیوں کو سہلانے سے عورت کے جسم میں جھرجھڑی پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح عورت کی شرمگاہ کے پٹھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کی ناف، اس کے پیٹ، کمر اور کولوں پر ہاتھ پھیریں، ان کو چومیں اور سب سے آخر میں بیوی کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر دیکھیں کہ وہ ابھی خشک ہے یا اس میں چکنائی آ چکی ہے۔ یقیناً ویجائنا گیلی ہو چکی ہوگی۔ اب شرمگاہ میں جو بذر ہے اس کو ہلکی سی چٹکی کے ساتھ سہلائیں، اس کو شرمگاہ کی چکنائی کے ساتھ مس لیں۔ اس طرح عورت آوازیں نکالنا شروع ہو جائے گی اور شرمگاہ اور زیادہ گیلی ہو جائے گی۔ اب سمجھ جائیں کہ یہی وہ وقت ہے جب دخول کرنا ہے۔ اب کسی بھی پوزیشن میں نفس کو عورت کی شرمگاہ میں ڈالیں۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ نفس کا رخ عورت کے اوپر کی جانب، یعنی کہ جو شرمگاہ کے اوپر والی جگہ ہے، نفس اسے رگڑتا ہوا سٹروک لگائے، بلکہ اندر تک جائے۔ اس عمل کو عورت 2 منٹ تک بھی برداشت نہیں کر پائے گی اور فوارے نکلنا شروع کر دے گی اور مزے سے پاگل ہو جائے گی۔ آپ خود سوچیں کہ جب آپ عورت کو اتنا مزیدار اور بھرپور لذت والی ہم بستری کا مزہ دیں گے تو عورت آپ سے محبت کیوں نہیں کرے گی؟ آپ کی تابعدار، خدمت گزار
क्यों नहीं रहेगी। ये थी नाजरीन हमारी आज की वीडियो कि जिसमें आपको बताया गया है कि हम बिस्तरी के अमल के दौरान औरत को कैसे जल्दी फारिग किया जाए कि औरत खुद गर्म होकर मर्द का नफ्स अपने अंदर लेने के लिए तड़पने लगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।